پاکستان کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور میرے ساتھ موجود ہے نوال نواز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کے ٹینیور میں انہوں نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے جو ایک تاجر ہے اس کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں، گجرات شہر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا کام کیے ہیں، انڈسٹری اسٹیٹ کو لے کے بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل کو انہوں نے کس طرح اجاگر کیا ہے، اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور مختلف جو حکام بالا ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو کس طرح حل کیا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وحید صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے میرے صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکریہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ کا کرم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ میں آپ کی کیا صورتحال رہی ہے، کووڈ میں آپ کی کیا مصروفیات رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ کووڈ کے حوالے سے ایک عجیب سی ہمارا پورا ملک کشم میں تھا، خاص کر بزنس مین کمیونٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں، پھر جب نوٹیفیکیشن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں روزمرہ کی چیزیں نہیں ہیں، ایڈ نہیں ہوتی، پھر ہمیں پرابلم آتی ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا کرم ہے کہ گجرات چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ میرے تمام تاجر پورے ڈسٹرکٹ کے، منڈی بابلدین کے، ان کے لیے میں نے بہت ایفرٹ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کا میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ پرسوں آ گیا ہے نوٹیفیکیشن شام کو کہ کریانہ سٹور بند، گراسری سٹور بند، بالکل ساری چیزیں بند کر، ساری چیزیں بند، بیکرز بند۔ بالکل۔ تو میں اس سے پچھلے دفعہ جو لاک ڈاؤن میں یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا نا، اس کا کریڈٹ بھی الحمدللہ گجرات چیمبر کو جاتا ہے۔ اس وقت میں نے ڈی سی صاحب کو لیٹر لکھا، رات کو ہمارے چیمبر میں اوپن کر کے یہاں لیٹر لے کے دیا ڈی سی صاحب کو، برائے مہربانی کہ یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ بیکرز کو اوپن کر دیں، کریانہ سٹور کو اوپن کر دیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پورے پنجاب میں اس کو تمام چیزوں کو ہم نے اوپن کرایا، اس کا کریڈٹ بھی ہمیں الحمدللہ جاتا ہے۔ پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں بھی بیکریز بند تھیں، کریانہ سٹور بند تھے۔ کل ہم نے لیٹر بھیجا ہے ڈی سی گجرات صاحب جبا صاحب کو، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گجرات کی بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ اپنی ٹیم ورک کے طور پہ کام کیا ہے۔ وہ الحمدللہ آج تقریباً یہ 2 بجے قریب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ بیکرز بھی ہماری اجازت دے دی ہے، انہوں نے گراسری اسٹور، کریانہ اسٹور سب کو دے دی، حالانکہ یہ انہوں نے دونوں میں بند کر دی، تو مکمل بند کر دیا۔ سب سے مجھے ہم کو سب سے بڑا گلہ اس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں، بالکل کم سے کم چیمبر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں۔ ہم ہاں جی آپ بتائیں، ہم اس کو لاک کرنے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو کیا نقصان ہوگا؟ حالانکہ چیمبر میں ہر قسم کے نمائندہ موجود ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب یہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں لوگ ایسے شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جب یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ بالکل جی، ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بڑے رابطے میں ہوتے ہیں۔ یہ جو پرسوں نوٹیفیکیشن آیا ہے ہفتے اتوار کو چھٹی کا، وہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جمعے کو ہفتے کو گجرات کو اجازت دے دیں، یہ بند رہے، اور سنڈے کو جو ہے نا اتوار کو اوپن ہو جائے۔ اس وقت بھی ان کی بڑی ایفرٹ تھی ڈی سی صاحب کی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ ہفتہ گجرات میں چھٹی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح پھر یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، پھر رات کو ڈی سی صاحب نے ریکویسٹ کا لیٹر لکھا پرائمری ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو لاہور میں کہ گجرات کو سیم اسی طرح آپ اوپن کر دیں روٹین پہ پریویس۔ تو ودن آدھے گھنٹے کے بعد گجرات کو اجازت مل گئی کہ آپ جمعہ ہفتہ جو ہے نا اپنے، یعنی کہ یہ دونوں تینوں کریڈٹ چیمبر جی الحمدللہ۔ تو مجھے تو ہمارا گولڈن ٹرائی اینگل کے دوست ہیں اپنا سیالکوٹ چیمبر، گجرانوالہ چیمبر کے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب جتنا ٹریڈر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں بھی بڑی سہولت ہے کہ آپ ہمارے لیے ٹریڈر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ پہلے کوئی اتنی سہولیات نہیں تھی ٹریڈرز کے لیے، اس پہ بھی سمجھ لیں کہ وہ کچھ لوگ چند ایک براجمان تھے، اس کے وہ آپ نے وسیع تناظر میں کر دیا ہے۔ جی الحمدللہ۔ کچھ دیکھیں جی، گجرات چیمبر آف کامرس تمام ٹریڈرز کا، مینوفیکچر کا، کارپوریٹ کلاس کے دوستوں کا مشترکہ ادارہ ہے۔ یہ ہمارا حسن ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو گجرات میں شہین فاؤنڈر گروپ ہے، تو اس نے وہ پریزیڈنٹ دیے ہیں، تو میں مشکور ہوں آج کے اپنے حاجی ناصر صاحب ہمارے گروپ لیڈر ہیں ان کا، اور تمام سپریم کونسل کا، کہ جنہوں نے مجھے اس سال وصیت پریزیڈنٹ گجرات چیمبر منتخب کیا۔ تو انشاءاللہ میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی دیانتداری سے، ایمانداری سے ادا کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے، اور میری والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ گجرات میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ دے کے جاؤں
کہ آنے والے پریزیڈنٹ بھی اسی پہ چلیں. ٹھیک ہے جی. سر آپ گجرات چیمبر آف کامرس کی بات کریں تو 1993 سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے. آپ نے اس ادارے میں کس طرح سے جدت لے کر آئے, کیا انوویشن آپ نے کی؟ پہلے ایک گیپ تھا کہ بزنس مین اور چیمبر کے درمیان, ٹریڈر چیمبر کے درمیان. میں نے کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کووڈ کا موقع دے دیا ہمیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے جو ہمارے لالا موسیٰ کے چیمبر کے ممبران ہیں, یا ڈینگا کے ہیں, یا کھاریاں کے ہیں, لالا موسیٰ, جراب بجٹا, ٹانڈا, جتنے گردونما کے, تو ان کے لیے میں نے ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی, سر جتنا گجرات میں ہمیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, وہاں کے متعلقہ ہمارے چیمبرز کے ممبران کو بھی اتنے پروٹوکول دیا جائے. ان کے جو جائز کام ہیں بزنس کے حوالے سے یا دوسرے, وہ بھی حل ہونے چاہیے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی سی گجرات کو, ڈی پی او گجرات کو, جناب انہوں نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہماری وہاں ممبران کی میٹنگز جو ہے مقامی سطح پہ ارینج کروائیں. وہاں کے بازاروں کے مسائل تھے, صفائی کے مسائل تھے اپنے اپنے علاقوں میں, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس کو مینج کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. میں ٹریڈر کو, چیمبرز کو, تمام دوستوں کو الحمدللہ ایک جگہ پہ لے کے آ رہا ہوں کہ تاکہ ہم جو ہیں سارے مسائل جو بزنس کمیونٹی کے, وہ چیمبر کی سطح پر حل کریں. سر بزنس کمیونٹی کو جو مسائل کا سامنا ہے, پرٹیکولرلی آفٹر کووڈ-19, آپ کیا ریلیف پیکیج سجیسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بزنس سیکٹر کو دینا چاہیے تاکہ دوبارہ سے جو لوگوں کا بزنس سفر ہوا ہے وہ اس کو ٹھیک طریقے سے دوبارہ سے چلا سکے؟ گورنمنٹ کا دیکھیے جی, آپ نے سے بڑا صحیح کہا ہے کہ ہماری گجرات کی انڈسٹری کو جو ریلیف ملا ہے, فین انڈسٹری کو, اس کے حوالے سے ہماری ایکسپورٹ بھی کوئی 15-16% پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. یہ بھی اچھا ایکٹیویٹیز ہے. اس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی ہوا ہے. لیکن کوئی ایسی چیزیں اس میں بہت ہمیں لاس ہوا ہے. ہمارے ٹریڈر میں, ٹریڈنگ کو, ہمارے تاجروں کو اتنے عرصے, عید کے پہلے جو لاک ڈاؤن تھا, ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کووڈ کے ساتھ چلنا ہی ہے. ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز دی تھی کہ برائے مہربانی آپ نے لاک ڈاؤن سے پہلے اس کا جو ٹائم لمٹ ہے بڑھا دیں, رات کو 10 بجے کر دیں یا 24 گھنٹے. جیسا سعودی عرب میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا ہے, تو لمٹڈ لوگ جاتے تھے, ٹائم سے جاتے تھے, رش بھی نہیں پڑتا تھا. تو میں نے عید کے دنوں میں دیکھا, یقین کرے بڑا دکھ ہوا کہ اتنے پیک بازار جا رہے تھے. اس وقت گجرات میں کورونا بھی عروج پہ تھا. تو الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ابھی حالات کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنا وزیر اعلیٰ عمران خان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انڈسٹری کے لیے کچھ اسپیشل پیکج کا اعلان کریں, خاص کر ٹریڈرز کے لیے, مینوفیکچر کے لیے, جنہوں کے یہ لاس ہوئے ہیں ان کو پورا کریں. کچھ نہ کچھ پیکج ضرور دینا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ گجرات ایک انڈسٹریل سٹی ہے, بہت مختلف انڈسٹریز ہے, فین انڈسٹری, فرنیچر انڈسٹری, آپ کو لگتا ہے وہ جو پوٹینشیل گجرات سٹی میں ہے ایز اے بزنس سیکٹر کے طور پہ, اس کو ہم میٹ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل میٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پورا امید ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں انڈسٹری کو بھی سپورٹ ملے گی اور تمام ٹریڈر کو بھی سپورٹ ملے گی. اچھا ناظرین, یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ گجرات چیمبر آف کامرس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گجرات سے ہٹ کے ایک صدر کو منتخب کیا گیا ہے, اور جو کہ ٹانڈا سے, یعنی کہ میری مراد وحید الدین ٹانڈا صاحب ہیں. یعنی کہ یہ ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ایک گاؤں سے ریپریزنٹیشن دی گئی ہے گجرات سٹی کی جو چیمبر ہے. تو یہ ایک بلا تکلف ایک فخر کی بات ہے کہ ایک ان گاؤں والوں کے لیے بھی فخر کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدت کا تقاضا بھی ہے کہ مختلف لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا وحید الدین صاحب کہ جو بیوٹیفیکیشن کمیٹی کے حوالے سے چیمبر آف کامرس نے کیا اقدامات کیے ہیں گجرات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے جی, ہماری جو سٹی بیوٹیفیکیشن کمیٹی ہے گجرات چیمبر آف کامرس کی, یہ پچھلے 10 سال سے بڑی ایکٹیو ہے. یہ ہمارے چیئرمین ہیں محبوب عالم صاحب. ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سروس موڑ سے لے کے آپ جی ٹی ایس چوک سے لے کے آپ انڈسٹری اسٹریٹ تک چلے جائیں, بلکہ پھڑک تک چلے جائیں. وہاں لیاقت چٹھا صاحب جو ڈی سی گجرات تھے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے سٹی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو حال ہی میں نے 1-2 کمپنیز ہیں, ڈائمنڈ پینٹ اور گوبھی کو پینٹ, ان کے ساتھ مل کے میں یہ پروگرام بنا رہا ہوں کہ گجرات کے جتنے بھی پل ہیں, جتنے بھی شاہراہ ہیں, ان کو مزید خوبصورت کیا جائے. اس سلسلے میں ان کے ساتھ میری میٹنگ جاری ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جی ٹی روڈ نیشنل فیچر کے سامنے ہم نے بیوٹیفیکیشن کا آغاز کیا ہے. پھر لالا موسیٰ میں اس کے لیے ہم سائل گرین طرف بھی جا رہے ہیں.
تو میری یہ ہے کہ جتنا خوبصورت ماحول ہوگا، جتنی ہریالی ہوگی، اس ایک درخت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر دے گا. اور جتنا دلکش ہوگا ان کو بائے گا. ہاں اور خوبصورت. جی بالکل جی. چلیے یہ میری پریورٹی پہ شامل ہے، مجھے شوق بھی ہے سٹی بیوٹیفیکیشن کے بارے سے. اچھا مجھے ایک یہ چیز بتائیے گا، چونکہ گجرات میں انڈسٹری اسٹیٹ کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں. آپ نے بتایا بھی کہ آپ اس حوالے سے آپ نے بہت ساری حکام بالا کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہیں. گزشتہ چند دنوں میں آپ نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی سیالکوٹ میں ملاقات کی. تو آپ اس کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ شروع ہے اس کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے میر صاحب، یہ بڑا اہم سوال تھا جو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. گجرات کی انڈسٹری اسٹیٹ 2 کا جو مسئلہ ہے نا، الحمدللہ میں نے جب حلف لیا تھا میری AGM میں نے اس دن کہا تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی تو گجرات کی انڈسٹری کی اسٹیٹ 2 کے لیے میں ضرور کوشش کروں گا. وہ اللہ کے فضل و کرم سے کرنا یہ ہوگا کہ ایئر سیال کی سرمنی تھی سیالکوٹ میں. ہاں جی. تو عمران خان صاحب آئے ادھر، وزیر اعظم اور بزدار صاحب، تمام منسٹر آئے. ہماری میٹنگ ایئرپورٹ میں ارینج کی گئی تھی جس میں سیالکوٹ کے چند تاجر تھے اور ہم پریزیڈنٹ گجرانوالہ اور میں تھا. تو میں نے خان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے اپنا بریف کیا کہ سر گجرات کو انڈسٹری اسٹیٹ کی بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی اپنا وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ اس کو دیکھیں نہیں، گجرات کی انڈسٹری اسٹیٹ کو اس پروجیکٹ کو ہم شروع کرتے ہیں، اس پہ کام شروع کریں. تو ہماری خوش قسمتی کے ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سردار تنویر ریاض صاحب چیمبر تشریف لائے. میں ان کو بلایا، جو چیئرمین ہیں انویسٹمنٹ بورڈ پنجاب کے. ان کو میں نے یہاں آ کے بڑا بریف کیا کہ سر ہم آپ سے صرف ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں انڈسٹری اسٹیٹ 2 کا، کیونکہ جو ہماری پرانی انڈسٹری اسٹیٹ ہے آپ نے دیکھا وہ بالکل پیک ہو گئی ہے، 50-60 سال پرانی ہے، تھوڑے بالکل لمیٹڈ جو اس میں فیکٹریز ہیں. وہاں سیوریج کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرے مسائل چل رہے ہیں. 2 دفعہ میں نے کارپوریشن کے ساتھ مل کے وہاں صفائی بھی کرائی ہے، لیکن زیادہ تر ہماری وہاں پارٹی انڈسٹری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کے گھر پوری امید کرتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری اسٹیٹ 2 کا جو ہے زمین ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے فائنل بھی کر دی ہے. یہ میں گجرات کے شہریوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس کا تخمینہ لاگت بھی لگ چکا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز علی صاحب کو، ممبر قومی اسمبلی چودھری مونس علی صاحب کو. ان کو بھی میں نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، وہ بھی کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. سلیم سرور جوڑا صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے اسٹاک ہولڈر ہیں گجرات کے، ان کو سب کو یہ چاہیے کہ یہ بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یا حامد میر صاحب یا جاز صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. کیونکہ گجرات کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم انڈسٹری لگائیں، کوئی بزنس کریں ادھر آ کے. ان لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے تو پاکستان آنا ہے. تو کافی دوست اوورسیز میرے پاس آتے ہیں چیمبر میں کہ بھائی صاحب کوئی بتائیں جگہ ہم نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے. جب لینڈ کا وہاں ہم جا کے ریٹ پوچھتے ہیں تو وہ سامانوں پہ بات کرتے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ میں بزنس کا یونٹ لگاؤں یا زمین خریدوں. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ گجرات کی انڈسٹری اسٹیٹ جو ہے گجرات کی تاجروں کے لیے، انڈسٹریز کے لیے ایک آکسیجن کی مانند ہے. بالکل ایسی بات. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ غائب کا ہماری میٹنگ سے بھی جا رہی ہیں، چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں. تو حال ہی میں مونس علی صاحب سے میری ایک دن ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک پیکج لا رہے ہیں گجرات کے لیے، تو جس میں پریورٹی انڈسٹری اسٹیٹ 2 کی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جی، کیونکہ کہتے ہیں رادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ انڈسٹری اسٹیٹ کو میں نے پریورٹی 1 میں رکھا ہوا. مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. جی سر، انٹرنیشنل لیول پہ گجرات چیمبر آف کامرس کس طرح سے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے مختلف جو ایگزیبیشن لگوائی ہیں. ہماری گجرات کی جتنی مینوفیکچر چیزیں ہیں، فین ہے، فرنیچر ہے، اور دوسری چیزیں ہم نے حال ہی میں 3-4 سال پہلے ہم نے اوسلو میں ایگزیبیشن لگائی تھی. اس کے علاوہ مختلف ممالک میں ہم جا کے یہ پروموٹ کرتے ہیں اپنی گجرات کی پروڈکٹ کو. تو الحمدللہ گجرات کی جو چیزیں ہیں، جو یہاں چیزیں بن رہی ہیں، فین کی، فرنیچر کی، تو اور یہ اپنا پلاسکو PVC پیپ بڑا گروتھ کر رہا ہے گجرات کا. پارٹی اسلامک سے بڑا گروتھ کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گجرات کی انڈسٹری کو اسٹیٹ 2 مل جائے، یہ دیکھیں گے ایکسپورٹ بھی ماشاءاللہ بڑھ جائے گی.
اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہم مزید ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کہ سر ایکسپو سینٹر کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کب تک ہم گجرات میں بھی دیکھیں گے؟ ایکسپو سینٹر کے حوالے سے جی یہ ہماری بالکل رزاق داؤد صاحب سے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں. سیالکوٹ کے دوستوں کا خیال ہے کہ سیالکوٹ میں آ جائے, لیکن ہمارا دل ہے کہ آج ہی سیالکوٹ میں تو نہیں چلی جائے. تو ہم تینوں چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, کیسر بریار صاحب ہیں سیالکوٹ کے, گجران کمبر اشرف مغل صاحب ہیں. ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم نے یہ پھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک درمیان میں کو ایسی جگہ مشترکہ دیکھتے ہیں جہاں گجرانہ کے قریب بھی ہو, گجرات کے بھی, سیالکوٹ بھی. تو حال ہی میں پچھلے دن ہم نے وہ سودھرا کے قریب جگہ دیکھی ہے لینڈ, وہاں ہمیں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے وزٹ بھی کرائی ہے. پھر رزاق داؤد صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہیں. حکومت کو چاہیے کہ بالکل جو ہے سیریس ہو کے ہمارے ساتھ تعاون کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ جس منسٹر سے ہم کو بات کر کے آتے ہیں نا, وہ کمٹمنٹ پوری نہیں دیتے. جس تیزی سے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس تیزی سے ہمیں وہ پروٹوکول نہیں ملتا, وہ کمٹمنٹ نہیں ملتی. تو میں حکومت سے گیلا کر رہے ہیں. جی حکومت سے گیلا کر رہا ہوں میں, کیونکہ ہمارے را مٹیریل کا مسئلہ تھا, فین انڈسٹری کا, المونیم کا, کاپر کا, وہ ہم 3 دفعہ لے کے گئے ہیں معاذ صاحب کے پاس بھی. ہم سے کمٹمنٹ بھی ہو گئی ہے, لیکن جب واپس آتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک بھول جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. بالکل. اس اسپیشلی گورنمنٹ میں, ہاں دیکھو ہم نے جو بھی کام لینے ہیں, جو بھی ریکوائرمنٹ کرنی ہے گورنمنٹ سے لینی ہے, وہاں کے منسٹر سے لینی ہے. تو اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, یقین کریں, یہ ملک دیکھیں اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ملک دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی انڈسٹری اتنی تیزی سے گرو کرے گی, آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل. یہ بھی آپ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے, تو حال ہی میں آپ نے یونیورسٹی آف گجرات سے ایک MOU سائن کیا, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ وہ کن تناظر میں کیا آپ نے MOU سائن جو ہوا؟ وہ ہم نے پچھلے ماہ آئے تھے, شبر ظاہری صاحب وائس چانسلر چیمبر میں تشریف لائے. ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے انڈسٹری کو ضرورت ہے, نئے پیکیجز کی, نئے ڈیزائن کی, پوٹری کے بارے میں انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ایک یونٹ لگا دیا ہے. پوری محنت کے ساتھ ہمارے بچے انڈسٹری میں آئیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کو ہم ٹریننگ یونیورسٹی میں دیں گے. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. تو انشاءاللہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ سستی روی کا شکار ہے. تو میں یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا اور یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ MOU سائن ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا دورہ سے اس کے نتائج برآمد ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ جب ہم کویشچن یہ ریڈی کرتے ہیں تو کچھ جو ملحقہ ممبرس ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہماری جانب سے ایک سوال کیجیے گا. اچھا جو چیمبر کے ممبرس ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی ہم سالانہ فیس دیتے ہیں تقریباً 2500-3000 کے قریب, تو اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرتی ہے چیمبر, یا اس کا کیسے ریونیو کو مینیج کرتی ہے؟ اس کے لیے دیکھیں ہماری 2000 روپये ایک نارمل فیس ہے ایسوسیٹ کلاس. 2000 کے 2500؟ 2000. اچھا. تو 3000 ہماری کارپوریٹ کلاس کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم ایجوکیشن کے مختلف پروجیکٹ کرتے ہیں. اچھا. پھر ہیلتھ کے کرتے ہیں, پھر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ممبران کے لیے اچھے کارز, یہ چیزیں ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. اور چیمبر میں دیکھتے ہیں آپ کتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری اسی طرح کے ریونیو جنریٹ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میری طرف سے جو آخری سوال ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ جو تاجر برادری ہے اس کو جو مسائل درپیش ہیں آپ ان کو حل کرنے میں کس قدر کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں آپ کی وساطت سے گجرات کی جتنی تاجر برادری ہے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب نے کیا پرفارمنس کیا ہے ان حالات میں, تو وہ آپ کو کہیں گے اس سے پہلے کسی پریزیڈنٹ نے ٹریڈر کے لیے, تاجروں کے لیے ایسی کام نہیں کیے. تو انشاءاللہ میں جس طرح پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں یقین کریں اپنا, میری والدہ بیمار ہے ٹانڈے میں, ریاست میری گجرات میں ہی ہے, تو اپنا بزنس کو چھوڑ چھاڑ کے اس گجرات کی ترقی کے لیے, انڈسٹری کی ترقی کے لیے, اپنی تاجر فلاح کے لیے بڑی نیک نیتی سے کام کر رہا ہوں. کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ہاں جی بالکل. 2015 سے 2016 میں میرے ساتھ میاں جہاز صاحب پریزیڈنٹ تھے GFC فین, تو ان کے ساتھ میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو اسی کی وجہ سے ہی یہ مسلسل محنت کے ساتھ آج ایک شہر سے ہٹ کے ایک پریزیڈنٹ گجرات چیمبر آف کامرس کو. ہاں جی. میں جب سینئر وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا تو میں نے فارمس کیا تھا اپنی اوقات کے مطابق.
تو لوگوں نے پسند کیا، میری کارکردگی کو پسند کیا، یہ تو بڑی اچھی بات، میرے گروپ نے پسند کیا. تو اس سال بھی بڑا کمپٹیشن تھا. لگتے ہاتھ حاجی ناصر صاحب پہ بھی کوئی کمنٹ کر دے کہ ان کی اس میں کیا کاوشیں ہے. دیکھو جی، حاجی ناصر صاحب ماشاءاللہ بڑے عظیم انسان ہیں. سیاست میں ان کا وہ ہمارا ایک سلسلہ علیحدہ ہے. لیکن حاجی صاحب نے گجرات چیمبر کو وہی پریزیڈنٹ دیے ہیں جو بہتر ہوں. تو اس سال بھی انہوں نے جو مجھے ٹارگٹ دیے تھے تو انہوں نے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انشاءاللہ ان کی توقعات پہ اور گجرات کے اپنی سپریم کونسل ہے ہماری، جتنے پریزیڈنٹ فارمر ہیں ان پہ مشتمل ہماری کونسل ہے جو ہمیں متحب کرتی ہے اور ہم سے رزلٹ بھی لیتی ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں میں توقعات پہ پورا کروں. جی سر، ایک سوال میں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے. اس کے حوالے سے گجرات چیمبر آف کامرس کیا اقدامات لے رہا ہے؟ جی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا میڈم کہ گجرات چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے خواتین کے لیے، آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ 95 کے قریب ہماری ممبرز ہیں. تو ہر سال 2 ایگزیکٹو ممبر متحب ہوتی ہیں لیڈیز. تو اس سال میں نے یقین کریں کہ بڑی ورکنگ کی ہے. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین ہے ربینہ خالد صاحبہ. تو ہم نے اشفا ریاض فتیانہ صاحب کو چیمبر میں دعوت دی. اچھا. اس کے علاوہ کنیز فاطمہ چدر صاحب آئیں، اور وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ آئیں. تو جتنی ایکٹیویٹیز اس سال میں نے خواتین کے والے، وومن کے والے، ڈیولپمنٹ کے والے سے کی ہیں وہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ کووڈ کا یہ جو لہر چل رہی ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ 1-2 پروگرام ہو رہے ہیں انشاءاللہ وومن ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ گجرات چیمبر میں کروں گا. سر، خواتین آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسمال انڈسٹریز کا بڑا ایسوسیٹ ہے وہ گھروں میں رہ کے کام کر رہی ہیں، وہ آپ کو وہ سلائی کڑھائی میں نظر آئیں گے. مطلب یہ جو چھوٹا کام وہ جو کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کس طرح سے ان کو اس لیول سے آگے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں. میں سمجھتا ہوں گجرات کی جو خواتین ہیں ان لوگ ماشاء اللہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ہم چیمبر میں جب میٹنگ کی ہے جب ان کو سب کو بلایا ہے تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ انہوں نے گھروں میں اپنے بوتیک بنائے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلرز بنائے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہم انڈسٹری اسٹیٹ کا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو گجرات چیمبر کی ہماری ممبران ہیں وہ جو اپنا کوئی یونٹ لگانا چاہتی ہیں، یہ بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کو پریارٹی میں رکھیں. تھینک یو سو مچ عبید صاحب، آپ نے اپنا خاص ٹائم دیا. ناظرین کرام، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ پنجاب کے جتنے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں گجرات ان میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے. یہ ایک اور گجرات کی اعزاز کی بات ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر اور نوال نواز کو دے اجازت. پاک نیوز، پاکستان کی آواز.